ایک صاحب کو جن کا سایہ ہو گیا تھا، روحانی علاج کیا گیا، بعد میں مرغ ملا جا کر علاج کرایا گیا اور واپس آ گئے اور بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہو گئے ہیں. کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ ایسی مزاروں کے پاس کچھ شیاطین رہتے ہیں، چھوٹا موٹا شیطان کا اثر رہتا ہے، تو جو بڑا شیطان ہوتا ہے، بڑا ڈاکو ولن ہوتا ہے، وہ چھوٹے شیطان کو وہاں سے کاٹ لیتا ہے تاکہ یہ ایمان بنے کہ یہاں کے قبر والوں کے اندر اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے. ایک انسان قبر میں جب چلا جاتا ہے تو دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. سلام بھی کرتے ہیں، ہمیں آپ کو سلام کیا تو ڈائریکٹ آپ نے سنا، آپ نے وعلیکم السلام کہا، یہ دنیا کا نیٹ ورک ہے. لیکن قبر کا نیٹ ورک یہ ہے کہ قبر اللہ کے پاس ہے. ہم سلام قبر پر کرتے ہیں تو پہلے قبر کے پاس جاتا ہے، وہاں منظور ہوتا ہے، اللہ اس کو پہنچاتے ہیں، اور نہیں منظور ہوتا اللہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ہم 3 قل پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ قبر میں چھید پڑھ کو نہیں چلا جاتا، اللہ کے پاس جاتا ہے. قبر اللہ کے پاس ہو کر جانے والا معاملہ ہے. لہذا اماں جان، بابا جان، پیران پیر یا جو کچھ بھی ہو، بہرحال قبر کی برکتیں اور چیز ہیں. یعنی اللہ والے جب قبر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، تو لہذا اس قبر کے پاس سکون ملنا. آج بھی آزما کر دیکھیں آپ، حیران پریشان گھریلو جھگڑے اور کاروباری اختلافات، نزاعات، ایک مرتبہ سری رنگ پٹن کے پاس غسل کر کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر جائیے. اطمینان نہ ملے منہ مانگا انعام دوں گا. قبر سے اطمینان نہیں ملتا. اصل میں آپ اللہ کے ولی اور آپ جو ہے شہید ہیں، اور اللہ کے ولی اور شہید کے ساتھ قبر کے اندر اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور وہاں پر کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی. تو لہذا جب آدمی اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ اس کا اثر آنے والوں پر پڑتا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن وہ کسی کو بچہ دے دیں، کسی کی بیماری دور کر دیں. ہاں یہ بھی ہے کہ وہاں بیٹھ کر چونکہ وہ اللہ والے، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی رحمتوں کا ریسیور ہے، وہ وہاں ہم دعا کریں گے اللہ سے، ان سے نہیں، ٹیپو سلطان سے نہیں، ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ وہاں دعا ہماری قبول کرے گا. بہرحال یہ شیطان کیا کرتا ہے کہ ان مزاروں کے پاس، جیسے ایک بزرگ کی مزار ہے اتر پردیش کے اندر، ان کو بچھو والے بابا کہتے ہیں. وہاں آپ 10 بچھو لے کر جسم پر چھوڑ لیں، لیکن وہ بچھو کاٹتا نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو قبر میں ہے انہوں نے ان کو روک رکھا ہے. قبر میں جانے کے بعد اپنے جسم پر وہ اپنی طاقت نہیں رکھتے. آپ دیکھیں جو ولی اللہ کے انتقال فرماتے ہیں وہ اپنا کفن خود نہیں پہن لیتے، اپنا پانی خود نہیں نہا لیتے، اپنے جنازے میں کود کر بیٹھ کر ڈئی مار کر قبر میں کود نہیں دیتے. سب چیز کرانے میں دنیا کے لوگوں کے محتاج ہیں. جو اللہ کا ولی کفن پہننے میں، غسل کرنے میں، جنازے میں سوار ہونے میں اور قبر میں جانے میں جو لوگوں کا محتاج ہو، وہ قبر میں جا کر وہ جو ہے داتا بخش ہو جاتا ہے، دینے والا ہو جاتا ہے. سوچیے آپ، وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کے لیے کچھ وہاں پر کرتوت کرتا ہے، بچھوؤں سے زہر نکال لیتا ہے. اس کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، اب اس نے ایک انسان نے اٹھا کر اپنے جسم پر بچھو ڈالے. اب کہہ رہے ہیں دیکھو بھی ولی کی کرامت دیکھو، ولی کا ان بچھوؤں سے کوئی تعلق نہیں، ولی جنت میں موج کر رہے ہوں گے. دنیا سڑی گلی مردار کتے سور سے بدتر اور ایک مری ہوئی سڑی چیز، پھر اس دنیا سے ان کا رشتہ جنت میں جا کر کون کرے گا؟ نہیں کر سکتے. شیطان عقیدہ خراب کرنے کے لیے کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی پر جن کا اثر ہو گیا، شیطان کا اثر ہو گیا، وہ اگر 60 ڈگری کا ہے، 40 ڈگری کا ہے، اور اماں جان بابا جان اور توکل مستان کے پاس 100 ڈگری کا شیطان ہے، 100 نمبر کا، وہ 100 نمبر والا 60 کو 40 کو گھر یہاں سے نکل کر، اب وہ نکل کر بھاگ گا. اب اس کے دل میں کیا عقیدہ آیا؟ اماں جان میری بیماری کو دور کر ڈالے، بابا جان دور کر ڈالے، توکل مستان بابا دور کر ڈالے، کمبل پوش دور کر ڈالے اور مستانی ماں دور کر ڈالے. اب ساری زندگی اب وہاں کے گن گاتا رہے گا اور پھر رفتہ رفتہ اس کا طواف کرے گا، سجدہ کرے گا. کیوں؟ اس نے آنکھوں سے دیکھا، بڑے بڑے لوگوں سے علاج کرایا، ہوا نہیں، اماں جان بابا. لیکن اگر 101 کی بخار ڈگری اس کو آئی ہو اور شیطان چلا ہو اور وہاں پر ہو 60 نمبر کا، انہیں گیا تو انہیں ڈر کو بھاگ جاتا ہے. ہر کیس سال نہیں ہوتا. ارے یہ کوئی گولے لگا انہیں بڑا روڑی انہیں کوئی پیا جاگا نہ بول کر. تو اس لیے
وہ اللہ والے دنیا والوں کو کچھ نہیں کرتے، بلکہ وہاں جو شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، اگر ان کا چلتا ہے، کسی کا پیٹ کا درد ہے، لاکھ ڈاکٹروں کے پاس علاج کرایا، لیکن جب وہاں جاتے ہیں اور پھر ان کی نظر و نیاز منت، یہی بات تو وہ بھی تو کرتے ہیں جو تروپتی جاتے ہیں، یہی تو شیطان وہاں بھی رہتے ہیں تروپتی کے اندر۔ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہماری بیماری دور ہو گئی، ہماری منت پوری ہو گئی، ہماری سماجت پوری ہو گئی۔ نرمل بابا کے دربار میں جو لوگ جایا کرتے تھے وہ لوگ انٹرویو دے رہے ہیں کہ صاحب ہماری منت پوری ہو گئی، ہماری سماجت پوری ہو گئی۔ جن پر کر سکتا تھا کیا، اور جن پر اس کا نہیں چلتا تھا، اس کے پاس 60 ڈگری اور اس کے پاس 101 کا پاور تھا تو نہیں چلا، ان لوگوں نے عدالت کے اندر کیس کر دیا اور آج نرمل بابا کی چڈی بھی اتر رہی ہے صاحب۔ اب اس کو خود اپنے جسم پر طاقت نہیں، قوت نہیں ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ بڑی طاقت چھوٹی طاقت کو نکال لیتی ہے۔ بعض مرتبہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں، شیطان پالتے ہیں، اور یاد رکھیے اس زمانے میں اولاد ماں باپ کے کام نہیں آتی، اسے دنیا بھر کی مشقتیں محنتیں رو کر ہزاروں روپے کا آپریشن جورو کو کرا کر بچے 7 سال نہیں ہوئے 17 سال نہیں ہوئے رو 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 کو بھیک منگ کو ایک بچہ پیدا کرے، اور وہ بچے کو سننے کے گہوارے میں اور جیسے ریلیکس یہ وہ ظالم کا بچہ صبح کو ڈبہ لیا تو شام تک کھا کو حق کو بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بیچارہ غریب پالیا 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 بھیڑی اسکول میں دھیڑنی کو لین مارا تو بھاگ گا، کیا ہوتا؟ یہی نہ ہوتا، اتنی مشکل سے وہ لے کر اس کو پالتے ہیں کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آج بیٹا باپ کے کام نہیں آ رہا، بیوی خاوند کے کام نہیں آتی، بعض حالاتوں کے اندر بھائی بہن کے کام۔ یہ شیطان کو اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن ہے، قرآن ان الشیطان، ارے بھائی اسے بھی شیطان آگا دو، ان الشیطان بے شک شیطان لکم تمہارے لیے عدو دشمن مبین کھلا ہوا، یہ سخت شیطان دشمن ہے انسان کا۔ عامل شیطان کو پالتے ہیں، میرے نظر میں کئی عامل گروپن پارلے میں ہیں یا مسجد کو آنے جانے والے ہیں، شیطان کو پالتے ہیں وہ۔ اب شیطان عامل کی غلامی کرے تو ایسے نہیں ہو سکتا، وہ اس کو کنڈیشن رکھے گا۔ آپ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کیا کنڈیشن؟ تیرا پیشاب تو پی لینا، تیرا بو تو کھا لینا، پاکی کے قریب نہیں جانا، اور عورتوں کا قابو مجھے دینا، میں ان سے زنا کروں گا، بدکاری کروں گا۔ یہ کیا کرتا عامل؟ ہاں ہوش کرو بول کو سر کے بالاں توڑ لیتا، وہ سر کے بالاں توڑ کر شیطان کو دیتا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کو ڈائریکٹ اللہ طاقت نہیں دیا کہ مسلمان کسی مرد عورت بلکہ انسان پر قابو پا سکے جب تک کہ وہ NOC نہ دے، اس لیے کہ انسان کا مقام اونچا ہے، شیطان کا مقام گھٹیا ہے۔ ایک کانسٹیبل کمشنر پر حملہ نہیں کر سکتا، آرڈر نہیں چلا سکتا، کمشنر کانسٹیبل کو سسپینڈ کر سکتا ہے، لیکن اگر کمشنر کا راز اور کمشنر کی کمزوری کانسٹیبل پر آ جائے کہ ہاتھ میں آ جائے، وہ اس کو ہلا سکتا ہے۔ تو اب اس کے لیے دلالی کا کام یہ ظالم کون کرتا ہے؟ عامل کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ بھئی تم اپنے جسم کا پرانا کپڑا لا کو دینا جس کے اوپر تمہارے عورت کا پسینہ لگتا ہے، یا جو ہے بال لا کو دینا، یا نہیں تو میں تم نہ ایک لیمبو دے تو انڈا دے تو اپنے تکے کے نیچے 3 دن 3 رات رکھنا۔ یہ کر کر وہ عورت کو بھی شیطان کو انہیں اگریمنٹ دلالی کا کام کراتا ہے۔ اب اس کو پرمیشن NOC دلاتا ہے یہ کون؟ یہ عامل۔ اب وہ اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، اس کی عزت لوٹتا ہے، زنا کرتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے؟ ایک عورت آتی ہے، حقیقت میں اسے پیٹ کا درد رہتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنی وسعت نہیں دی کہ وہ بڑے ہاسپٹلوں میں جائے، الٹرا ساؤنڈ کرائے، اسکیننگ کرائے۔ اب کیا کسی نے کہہ دیا نہیں ماں تجھے نظر ہو گیا، نہیں ماں تجھے اثرات ہوگی، دیکھ وہاں فلاں جگہ بابا رہتا ہے۔ اب یہ گئی بابا کے پاس، تو یہ جو حرامزادہ زانی جو شیطان ہے نا، انہیں کیا کرتا ہے؟ بابا اس شیطان کو اس عورت کے آنگ میں داخل کر ڈالتا ہے۔ اب انہیں بانا بکھر لے کو جو ہے رمنا شروع کرتی ہے، اور کنڑا بولتی ہے، تمل انہیں مرد بولتا ہے، جنہیں اردو برابر نہیں بولتے، تمل بول رہی ہے، عربی بول رہی ہے نا، حقیقت میں یہ سور کا بچہ اس شیطان کو اٹھا کر اس عورت کے جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ اب اس کو یقین آتا مرد کو، ہاں بھی برابر دیتا، اس سے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، علاج نہیں ہوئی، یہ شیطانی اثرات ہیں۔
پھر انہیں جاتے ہی اس شیطان کو کاٹ لیتا. دیکھو یہ اثرات ہی اے اتر آگ جلایا، لیمو اتارا، خون اتارا. اب اتارنے کے بعد ہلو سے بولتا ذرا بازو ہٹ جا، ہٹتے انہیں سکون سے پڑ گئی. اب اسے بولتا ہے لاشے کو اٹھا لے کو جاؤ. یہ سب ناٹک جو ہے یہ عامل یہ بابا کرتے ہیں. 2 رکعت صلاۃ الحاجت کن فیکن کی نماز پڑھیے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم پوری دنیا کے حرام زادے عامل بابا ایک طرف اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت ایک طرف. اس عورت کی آبرو بھی لوٹی، عزت بھی لوٹی اور ایمان بھی چلا گیا. یہ ایمان کو خراب کرنے کے لیے اللہ کے پاس سے طاقت اور قوت لے کر آیا. انہیں کتا بن سکتا ہے، سور بن سکتا ہے، باپ بن سکتا ہے، بیٹا بن، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سب کچھ بن سکتا ہے. یہ اب اس کو اس کے اندر داخل کر کر ناٹک کرتے ہیں. اور جب باپ دیکھتا ہے، میں اپنے انکھوں سے دیکھا ہماری بیٹی رم رہی تھی، تیلگو میں بات کر رہی تھی، وہ تیلگو شیطان آ گیا تھا. اس قسم سے جو ہے وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے کسی مزار کے پاس وہ اللہ کا ولی علاج نہیں کرتا. یہ سب شیطانی کرتوت ہیں. اگر مزار کے پاس اللہ کا ولی علاج کر رہا ہے تو کتنے مندر ہیں، جیسے تروپتی کا مندر ہے، بڑے بڑے مندر ہیں، وہاں ہندو جاتے ہیں. تو جو شیطان یہاں ان لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں وہاں ان کو دھیڑی پنے میں اور کفر کے اندر ان کو مضبوط کرتے ہیں. ان کا ایمان، ان کا عقیدہ بنا. یہاں شیواجی نگر کی چرچ کے اندر جب گڑی نکلتی ہے مسلمان اس کے اوپر کبوتر اڑاتے ہیں، مسلمان اس کے اوپر نمک اڑاتے ہیں. کسی نے بتایا کہ اپنی بلائیں اتار کر اگر کبوتر تم ان کے اوپر چڑھاؤ گے اور نمک اتنا ان کے اوپر ڈالو گے تمہاری بلائیں مصیبتیں سب اتر جائیں گی. یہ بے وقوف مسلمان اللہ کے دربار میں ایک سجدہ نہیں کر سکا. وہاں بی بی مریم کا مجسمہ گوڑی جاتی ہے تو اس کے اوپر فدا. ابھی آپ جائیے گا شیواجی نگر چوک کے اندر جو چرچ ہے وہاں پر آپ کو سونے کی گردے آپ کو ملیں گے شیشے کے باکس میں رکھے ہوئے ہیں اور نیچے اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ فلاں نام کے محمد سلیمان محمد ابراہیم علیہ باللہ. اس نام کا ایک آدمی کڈنی کے مرض کے اندر مبتلا ہوا تھا. پورے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کیا، کہیں اس کا علاج نہیں ہوا. اور جب دسمبر کے مہینے کے اندر 25 تاریخ کو جب گڑی نکلتی ہے تو اس نے 2 جوڑی کبوتر اپنے اوپر سے اتار کر جب اس کے اوپر جو ہے بھینٹ چڑھایا تو عیسیٰ مسیح نے اس کی بیماری کو دور کر دیا. تو اب اس کے شکرانے میں اس نے جو ہے گردوں کو سونے کے اندر بنا کر اسے دان دے دیا، گفٹ دے دیا. وہ چاہے تو چرچ والے استعمال کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں. یہ سب شیطانی کرتے ہیں.